ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ تھوڑی دیر توجہ فرما لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کے ساتھ کوئی پیدل ہوتا، آپ کے ساتھ سواری پر سوار ہوتا، آپ فضول گپ شپ نہیں کرتے تھے۔ ہاں، صحت کا حال پوچھ لیتے تھے، گھر بار کا حال پوچھ لیتے تھے، گزر بسر کا بھی پوچھ لیتے تھے۔ اگر کوئی نوجوان ہوتا تو شادی بیاہ کا بھی پوچھ لیتے تھے، شادی ہو گئی کہ نہیں، اولاد کا، بچوں کا، جو ایک ضروری تعارف ہوتا ہے، دل تسلی ہو جاتی ہے کہ فلانا میرا دھیان رکھتا ہے، آپ اتنی بات پوچھ لیتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ فضول گپ شپ نہیں کرتے تھے، کسی کی غیبت، چغل خوری تصور ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی نصیحت فرماتے، وہ دین کے حوالے سے۔ خاص طور پر آپ کی نظر انتخاب بڑی کمال کی تھی کہ جس عمر کا آدمی ہوتا، جس شعبے کا آدمی ہوتا، اس کی جیسی کوئی ضرورت اور پریشانی ہوتی یا اس میں جیسی کوئی کمزوری ہوتی، اس کے مطابق آپ بات کرتے تھے۔ مثلا ایک آدمی میں سستی ہے تو اس کو چست کرنے کے لیے، یا کسی میں غفلت ہے، کوئی عبادت میں غفلت کر جاتا ہے تو اس حساب سے، تو کوئی ذمہ داریوں میں سست ہے تو اس کو اس حساب سے، کوئی عملی کمزوری ہے تو اس حساب سے، گویا آپ اس کے عین حال کے مطابق بات ارشاد فرما دیتے۔ وہ ایسے ہی محسوس کرتا جیسے میرے لیے یہ بات ہے، حالانکہ وہ بات ساری امت کے لیے جا رہی ہوتی تھی، تو آپ انتہائی خیرخواہی اور ہمدردی سے اس سے باتیں ارشاد فرما دیتے جنہیں آپ نصیحت سے تعبیر کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لڑکے، کچھ باتیں میں تجھے بتاتا ہوں، تو اگر اللہ کے احکامات کی حفاظت کرے گا نا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور اگر تو اللہ کے احکام کی حفاظت کرے گا تو اللہ کو تو سامنے پائے گا، مطلب ہے تو اللہ کے قریب ہوگا، پھر اتنی تیری زیادہ سنی جائے گی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت جس کا میں یہاں عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے سوال کرنا۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو حاجتیں پیش نہ آتی ہوں، مشکلات پیش نہ آتی ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سوال کرنا پڑے اللہ سے سوال کرنا، یعنی اپنی حاجت، اپنی پریشانی، اپنا مسئلہ، اپنی مشکل اللہ کے آگے رکھنا۔ اس کے بعد اسباب کے درجے میں ایک دوسرے سے بات کہی جا سکتی ہے، مجھے پانی پکڑا دیں، یار وہ کھانا پڑا ہے مجھے دے دیں، وہ فلاں چیز اٹھا کے دے دینا، یہ ایک دوسرے سے سوال کرنا ممنوع نہیں ہو رہا۔ بات ہو رہی ہے مشکل میں پھنسے ہوئے کی، پریشانی میں گھرے ہوئے کی، حاجت مند آدمی کی، پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو اتنے محتاط تھے کہ نبی علیہ السلام تو عبادت کا طریقہ بتلا رہے ہیں نا کہ سوال کرنا تو اللہ سے، ہم عام زندگی میں بھی ایک دوسرے سے سوال کرنے سے بھی جھجکتے تھے کہ یہ بھی کہیں اس حکم کے خلاف نہ ہو جائے۔ اگر ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا چابک نیچے گر گیا ہے، اس کا چھانٹا نیچے گر گیا ہے، تو وہ دوسرے سے نہیں کہتا تھا کہ مجھے پکڑا دے، حالانکہ سواری سے اترنا اور اسی طرح پاؤں رکاب سے نکال کے نیچے اترنا مشقت تو ہے، مگر وہ یہ مشقت برداشت کرتا تھا اور اس تکلیف کو گوارا کرتا تھا اور یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میرا نام بندوں سے سوال کرنے والوں میں آ جائے، خود اترتا اور اسے اٹھاتا، حالانکہ یہ کہنا کوئی مشکل نہیں کہ پکڑانا جاتا۔ معلوم ہوا جو کام آپ خود کر سکتے کوشش کریں وہ خود کریں، سوال کی عادت پڑ جائے تو بہت دور تک بات چلی جاتی ہے، انسان سست ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ حدیث میں سنتے اور پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج کر لیتے تھے، اس میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے اور بعض چیزیں خود اٹھا کے استعمال بھی کر لیتے تھے، پانی کا استعمال، برتن کا استعمال، سمجھ آ رہی، مسواک کا استعمال، حالانکہ خدمت کرنے والے تیار بیٹھے ہیں،
گھر والے بھی خدمت گزار ہیں، ایمان والے بھی خدمت گزار ہیں، مگر آپ ایک عادت ڈال رہے ہیں کہ کوئی بڑا ہو، گھر کا سربراہ ہو، یا شوہر ہے، یا باپ ہے، یا استاد ہے، یا ملازموں کا مالک ہے، سوال کرنے کی عادت پڑ جائے تو پاس پڑی ہوئی چیز بھی نہیں اٹھاتا، ایک برائی جنم لیتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کی عادت کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے یہ جو مانگنے والے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب کوئی اپنے لیے سوال کا ایک دروازہ کھولتا ہے، اللہ 70 دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک ایسی روش چل پڑتی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی۔ جو سنبھال کے رکھتا ہے اسے کبھی حاجت بھی پیش آ جائے نا تو وہ 1000 دفعہ سوچتا ہے کہ سوال کروں کہ نہ کروں۔ تو یہ یقیناً ایک کہہ لیں کہ کمزوری ہے جسے کور کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کو بڑے پیار سے نصیحت فرما رہے ہیں کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تجھے سوال کرنا پڑے تو کس سے سوال کرنا؟ اللہ سے سوال کرنا۔ جس کو اللہ سے سوال کرنا آ جائے تو ایک تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان بخش اس کا مزاج بنتا ہے، دوسرا اللہ اس کے لیے اسباب بھی ایسے بناتے ہیں کہ جو کام کسی کو کہہ کے کروانے پڑتے ہیں وہ کام اللہ سے سوال کرنے سے، اللہ کے امر سے اسباب کے درجے میں چل کے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ وہ کسی کے پاس کیا جائے، وہ کوئی آ کے آپ سے کہے گا میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائیں، میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائیں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ یہ گویا اللہ سے اگر آپ کا رابطہ مضبوط ہے تو اسباب چل کے آپ کے پاس آئیں گے۔ اس لیے ایک حدیث سن لیں، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے برابر 2 حصوں میں، ایک حصہ میرے لیے، ایک بندے کے لیے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کو سورہ مسئلہ بھی کہتے ہیں، یہ سوال سکھانے کا طریقہ ہے، اس میں سوال کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ اللہ کی حمد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کا حق ہے۔ بندہ کیا کر رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے سوال شروع ہو رہا ہے۔ کوئی مشکل ہو اس میں سیدھا راہ چاہیے، کوئی معاملہ ہو اس میں سیدھا راہ چاہیے، عبادات کا معاملہ ہو سیدھا راہ چاہیے، جی معاملات کا معاملہ ہو سیدھی راہ چاہیے، کوئی حکومت پہ بیٹھا ہے اسے سیدھی راہ چاہیے، کوئی گھر کا سربراہ ہے اسے سیدھی راہ چاہیے، کوئی جہاں بھی کھڑا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا مفہوم اس پہ فٹ بیٹھے گا، کیونکہ ایک ایماندار آدمی کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں صراط مستقیم کی راہ ہے، زندگی کے ہر معاملے میں اس کے لیے صراط مستقیم کی راہ ہے۔ دیکھیں خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے اور طریقے بھی ہیں، نکاح جائز طریقہ بھی ہے، مال کمانے کے ناجائز طریقے بھی ہیں، تجارت اور محنت رزق حلال کمانے کے طریقے بھی ہیں، آپ یوں مثالیں دیتے چلے جائیں، پیٹ بھرنے کے ناجائز طریقے بھی ہیں، جائز طریقے بھی ہیں۔ تو یہ سارا اہدنا الصراط المستقیم ہر شعبے کے لیے، ہر معاملے کے لیے، ہر مشکل کے لیے، تمام شعبہ زندگی کے لوگوں کے لیے اس میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس لیے اس کو سورہ مسئلہ کہا ہے کہ اللہ نے آدھا حصہ اپنے لیے رکھا جس میں اللہ کی تعریف اور اس سے اس کی عبادت اور اس سے استعانت کرنے کا عہد دہرایا ہے، اگلے حصے میں سوال دہرایا ہے کہ یوں اللہ سے مانگا جاتا ہے، یوں سوال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جس کو عملاً قرآن پاک کی ایک سورت اتار کے سمجھایا گیا ہے، اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ وہ سورت بھی قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اور وہ سورت بھی ایسی کہ نماز کا حصہ ہے جسے دہرایا جانا ہے، بار بار پڑھے جانا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دہرائی جانے والی سورت میں اہم چیز کیا ذکر کی ہے؟ مسئلہ، سوال کرنے کا طریقہ، مانگنے کا طریقہ۔ اس لیے یہ اہم ہے، کوئی بندہ سوال سے بری نہیں ہے تو پھر اسے طریقہ بھی چاہیے کہ میں نے سوال کیسے کرنا ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں، ربنا سے شروع ہوتی ہیں، بے شمار دعائیں ہیں، رب سے شروع ہوتی ہیں، بے شمار دعائیں ہیں۔ مانگنا بتایا گیا، نبیوں نے کیسے مانگا، ولیوں نے کیسے مانگا، عبادت گزاروں نے کیسے مانگا، فرشتوں نے کیسے مانگا، کیسے سوال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام ابن عباس کو سمجھا رہے ہیں کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرے تو کس سے سوال کرنا ہے؟
اللہ سے, اس کے بعد اسباب کی دنیا آ جائے گی, پھر اللہ جل جلالہ آسانیاں پیدا کر دیں گے. چاہے مجھے سبب کے پاس چل کے جانا پڑے, چاہے سبب میرے پاس چل کے آ جائے, میں نے جس سے کام لینا ہے میں اس کے پاس جاؤں یا وہ چل کے میرے پاس آ جائے, یہ سب اللہ کی طرف سے کھلی راہیں ہیں. مگر ایک بندے کو سب سے پہلے رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف کرنا چاہیے, سوال اللہ سے کرنا چاہیے. اذا سألت فاسأل اللہ. ایک مثال عرض کر دوں, موسیٰ علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں, قرآن پاک میں وہ دعا موجود ہے, کوئی لمبی چوڑی بھی نہیں ہے, وہ میں اور آپ بھی یاد کر سکتے ہیں, مگر اس میں جامعیت اتنی ہے, مگر اس میں گہرائی اتنی ہے کہ میرے سمیت ہم جتنے بیٹھے ہیں, ہم سب سمیت روئے زمین کے سب لوگ بھی شامل کر لیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا مسئلہ بھی اس آیت سے باہر نہیں ہے, کسی کی ضرورت بھی اس دعا سے باہر نہیں ہے. یہ ایسی جامع دعا ہے, کوئی ضرورت مند بھی مانگے اس کی ضرورت کا مسئلہ اس میں موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں, لیکن کب کرتے ہیں اس کو سمجھ لیں, پھر دعا کا لطف آئے گا. وہ دعا یہ کر رہے ہیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ اے میرے رب تو میری طرف جو بھی خیر اتارے نا, جو بھی, تو میں فقیر, اس کا میں حاجت مند ہوں, میں اس کا ضرورت مند ہوں, جو بھی خیر مجھے دے. علماء نے اس کی تفسیر میں ایک نقطہ لکھا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ ایک آدمی کو 10 روپے دیتے ہیں, وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے, مجھے 100 چاہیے. یہاں آپ سائلین کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے 1500 چاہیے, کوئی کہتا ہے 5000 میری ضرورت ہے, کوئی کہتا ہے میں نے 8000 کرایہ دینا ہے. آپ اس کو 10 روپے دیں گے, وہ کہتا ہے میری ضرورت نہیں ہے, مجھے 150 نہیں چاہیے. اچھا آپ اسے روٹی دیتے, وہ کہتا ہے روٹی ہے سالن چاہیے. آپ اسے روٹی سالن دیتے, وہ کہتا ہے میرا بل آیا ہوا ہے, میں نے وہ دینا, مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ اسے پیسے دیتے, وہ کہتا ہے جناب میری تو دوائی کا مسئلہ ہے, یا میں نے تو فلاں مریض کا آپریشن کروانا ہے, جو آپ دے رہے ہیں وہ مجھے نہیں چاہیے. یہ سوال سمجھے موسیٰ علیہ السلام کا کہ میرے رب میں ایسا حاجت مند ہوں, میں ایسا حاجت مند ہوں, تو جو بھی دے آج میری ضرورت ہے, اتنا محتاج ہوں, جو بھی تو دے وہی میری ضرورت ہے, کیونکہ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ جب ہجرت کر کے مدین پہنچے ہیں تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, بڑی محتاجی کی دعا, بے بسی کی دعا, مجبوری کی دعا, اور بڑی تنگی کے عالم کی دعا. اور مسئلے کتنے ہیں اس کو بھی سامنے رکھ لیں. نمبر 1, ایسے علاقے میں پہنچے ہیں جہاں کوئی واقفیت بھی نہیں ہے, کوئی کڑما چاری رشتہ داری تک نہیں ہے, کوئی واقفیت نہیں ہے, بالکل ناواقف علاقہ ہے, وہاں کھڑے ہیں. اب وہاں رہائش کی بھی ضرورت ہے, کھانے کی بھی ضرورت ہے, کوئی کام کاج مل جائے, محنت مزدوری کا انبیاء محنت کرتے آئے ہیں, کوئی محنت مل جائے, کوئی واقفیت تعارف بن جائے, ٹھکانہ بن جائے. یہ ساری ضرورتیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی. یہ ہماری یہی ضرورتیں نہیں ہیں, یہی مسئلے نہیں ہیں. ہمارے سارے مسئلے اسی کی ارد گرد نہیں ہے کہ کھانا ضرورت ہے, اور اسی طرح رہنا ضرورت ہے, اسی طرح آمدن اور روزگار ضرورت ہے. یہی مسئلے ہیں نا, اس سے باہر تو نہیں. باقی تو نام مختلف ہیں, ورنہ ساری حاجتیں انہی 2-4 مسئلوں میں چھپی ہوئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کیا کر رہے ہیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. علیحدہ علیحدہ فہرست نہیں گنوائی, تفصیل نہیں گنوائی, میرا یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. شاید انہوں نے آداب کے مطابق اس کو نہ سمجھا کہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے, بس مجھے مانگنا ہے. تو انہوں نے ایسی جامع دعا کی, وہ ساری حاجتیں اسی میں آ گئی ہیں, اور یہ کہا اے میرے رب آج جو بھی مجھے خیر دے دے میں اس کا سوالی ہوں. روٹی دے تو وہ بھی میری ضرورت ہے, کوئی ملازمت دے دے وہ بھی میری ضرورت ہے, کوئی ٹھکانہ دے دے وہ بھی میری ضرورت ہے, کوئی واقفیت بن جائے وہ بھی میری ضرورت ہے. یہ دعا اتنی جامع کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ضرورتیں تو پوری فرمائی ہیں, الٹا اللہ نے انعام بھی دیے ہیں. اس میں نمبر 1 موسیٰ علیہ السلام کا سبب بنا شعیب علیہ السلام کے گھر جانے کا. یہ قصہ تفصیلی ہے, کیسے گئے میں اس کو بیان نہیں کرتا. شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے, یہ اس علاقے میں مدین کے اللہ کے نبی تھے, یہ ان کے گھر پہنچے. ٹھکانہ مل گیا کہ نہیں مل گیا, اور ٹھکانہ بھی کسی مشرک کے گھر میں نہیں, کسی ایسے گھر میں نہیں جہاں آدمی اکتاتا ہی رہے, مجبوری کا وقت گزرے, نہ عقیدہ ملے, نہ سوچ ملے, نہ ذہن ملے. یہ بھی ایک الجھن اور پریشانی ہوتی ہے. ایسا بھی نہیں, نبی کے گھر پہنچا ہے, بڑا اطمینان ہے, ٹھکانہ مل گیا. نمبر 2 بیٹی کا رشتہ بھی مل گیا. نمبر 3 ملازمت بھی وہی مل گئی, جو چاہیے تھا وہ سب کچھ ملا ہے. روٹی کا مسئلہ بھی حل,
ٹھکانے کا مسئلہ بھی حل، ملازمت اور آمدن کا مسئلہ بھی کیا ہے؟ حل، اور تعارف بھی بن گیا۔ اس سے بڑھ کر انعام کیا ہے؟ یہی وہ مدین ہے جہاں سے واپس مصر آتے ہوئے اللہ نے نبوت بھی عطا فرما دی۔ جو مانگا نہیں تھا وہ بھی دیا جا رہا ہے، جس کا سوال نہیں تھا وہ بھی دیا جا رہا ہے، دوبارہ ٹھکانہ بھی اپنا دے دیا۔ اور میرے بھائی یہی تعلیم ہے قرآن پاک کی بھی، اور یہی تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی مشکل ہو اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، کوئی پریشانی ہو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیں، کوئی مشکل ہو اللہ کے حضور جھولی پھیلا دیں۔ اسی کو استعانت کہتے ہیں، اسی کو استغاثہ کہتے ہیں، اسی کو استنصار کہتے ہیں، اسی کو استمداد کہتے ہیں، اسی کو استعانت کہتے ہیں۔ یہی مدد مانگنا ہے، اللہ سے سوال کریں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی تمہیں سوال کرنا پڑے تو کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ سے سوال کرنا کوئی مشکل تو نہیں، اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا قرآن کا حصہ ہے، اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں روحانیت بھی ہے اور اس میں مادیت بھی ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کرنا سکھایا جن پر انعامات کیے ہیں۔ ان انعامات میں کیا تھا؟ بہت کچھ تھا۔ اللہ نے اس میں ان کو دنیا بھی دی، آخرت بھی دی، رزق بھی دیا، اولاد بھی دی، حکومتیں بھی دی، امن و سکون بھی دیا، صحتیں بھی دی، یہ سب کچھ تھا۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی جامع ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی دعائیں نہیں تو اپنی زبان میں مانگنا کوئی مشکل تو نہیں کہ اللہ میری پریشانی دور فرما دے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ جب آپ ایک اللہ سے سوال کر لیں گے، اس کے بعد معاشرے میں جب آپ کے قدم اٹھیں گے تو سمجھو اس دعا کے نتیجے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اب اس دعا کا اثر آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی ذات سے مانگنا سکھا دے، اللہ ہم سب کو اپنی ذات کا محتاج رکھے، اللہ مخلوق کا محتاج نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔